الثالث، ٹھیک ہے، تیسرا درس. 2 درس ہم ویسے تو 7-8 پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو یہ ریویژن کر رہے ہیں، ریویژن میں 2 درس ہمارے مکمل ہوئے. پہلے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ہمیں بتانے جا رہے ہیں علی اصغر صاحب. بتائیے کیا کیا تھا پہلے درس میں؟ ہاں، مقدمے میں کیا کیا آیا تھا؟ تعریف، موضوع، فائدہ. ہاں، کس کی تعریف؟ علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور علم نحو کا فائدہ. اور کیا پڑھا تھا علی؟ آپ بتائیے شارف صاحب. ہاں، کس کی؟ نہ، پہلے درس میں تو نہیں پڑھی تھی. آپ بتائیے. ہاں، کلمے کی تعریف اور کلمے کی قسمیں اور وجہ انحصار، 3 قسموں میں وجہ انحصار. دوسرے درس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں، فعل کی تعریف اور اس کی علامتیں. ابھی تک یہ درس ہمارا مکمل ہے. تو اتنا سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ نحو کس کو کہتے ہیں، نحو کی تعریف کیا ہے، نحو کا موضوع کیا ہے، نحو کا فائدہ کیا ہے؟ کہ صیانت اللسان من خطأ اللفظی فی کلام العرب، کہ عربی زبان میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے علم نحو پڑھنے کا. کلمہ و کلام اس کا موضوع ہے، صحیح ہے. اور نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ کلمے کی آخری حالت اسی سے پتہ چلتی ہے. تو احوال کیا ہے؟ تو احوال و اواخر الکلم الثلاث، صحیح ہے، تینوں کلمے کی. علامت اسم ہم نے کیا، اسم کی تعریف میں کیا پڑھا تھا؟ کہ اپنے مستقل معنی ہوں، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا. اس کی 10 علامتیں ہم نے پڑھی تھیں. 10 علامتوں میں اس کا تصغیر کا آنا، یصح الاخبار بہ وعنہ، ندا کا ہونا، الف لام تعریف کا داخل ہونا، تثنیہ جمع کا آنا، حرف جر کا آنا، صحیح ہے. یہ سب کیا ہے؟ علامت اسم. اضافت کا پایا جانا، یہ سب علامت اسم تھی. پھر فعل کی تعریف ہم نے پڑھی تھی غلام علی صاحب. فعل کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے اپنے مستقل معنی ہوں اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو. اور وہ زمانہ کون کون سے زمانے ہو سکتے ہیں؟ 3 زمانے. 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ، یعنی ماضی، مضارع، ماضی، حال اور استقبال، صحیح ہے. فعل کی 10 علامتیں بھی تھیں، فعل کی بھی 10 علامتیں تھیں. اور جو فعل کی 10 علامتیں تھیں، وہ فعل کی جو 10 علامتیں تھیں وہ کون کون سی؟ سین کا داخل ہونا، صوفہ کا داخل ہونا، صحیح ہے، تائے تانیث کا آنا، اس کے علاوہ نون ثقیلہ کا آنا، قد کا داخل ہونا، ٹھیک ہے، یصح الاخبار بہ لا عنہ، صحیح ہے. یہ ساری علامتیں کس کی تھیں؟ فعل کی. جزم کا داخل ہونا، صحیح ہے نا، فعل مضارع مجزوم. نون نسوہ کا داخل ہونا، تائے تانیث کا داخل ہونا، یہ سب کیا تھی؟ علامتیں فعل. آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث. کلمے 3 ہی ہوتے ہیں، 2 کے بارے میں آپ اچھے سے جان چکے ہیں. اسم کی تعریف 10 علامتیں، فعل کی تعریف 10 علامتیں. آج تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم حرف کے بارے میں. کلمے کی 3 ہی قسم تو ہے، ہاں، اور اس طرح سے ہمارے نحو کا سمجھیے ایک باب مکمل ہو جائے گا. حد الحرف، حد الحرف یعنی حرف کی تعریف. اچھا، انہا کلمتن، انہا یعنی ان الحرف، ان الحرف کلمتن، حرف ایک ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسها، جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں کرتا. لا تدل، لا تدل یعنی دلالت نہیں کرتا ہے، علی معنی کسی معنی پر، فی نفسها، ٹھیک ہے، اپنے ذاتی معنی پر، بل فی غیرها،
بلکہ دوسرے کے معنی پر، یعنی اپنے ذات کے اس کے خود کے معنی نہیں ہوتے. جب کسی غیر سے مل جاتا ہے تو اس کے اندر معنی پیدا ہو جاتے ہیں. نحو من و الا، دو حرف ہمیں دے دیا یہاں پہ. نحو یعنی جیسے، من و الا. فإن معناہما، معناہما میں ہما تسنیہ کی ضمیر ہے کہ مفرد کی غلام علی صاحب؟ تسنیہ کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، جو پلٹ رہی ہے کدھر بتائیں گے آپ؟ حرف کی طرف کہ من و الا کی طرف؟ تسنیہ ہے تو دو کی طرف پلٹے گی نا، حرف کی طرف نہیں، من اور الا کی طرف. فإن معناہما یعنی معناہما سے مراد ہے معنی من و الا. من اور الا کے معنی الابتداء والانتہاء، ابتدا اور انتہا کے ہیں. اچھا، کس کے ابتدا کے ہیں اور کس کے انتہا کے ہیں؟ کسا فاطمہ، کسا زہرا؟ یعنی من اور الا کون سا ابتدا پہ دلالت کرتا ہے، کون سا انتہا پہ دلالت کرتا ہے؟ من ابتدا پہ دلالت، ہاں، اور انتہا پر الا. انہوں نے علی اصغر بتایا من ابتدا پہ دلالت کرتا ہے اور الا انتہا پر. صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. دیکھیے انہوں نے بھی تائید کی ہے. فإن معناہما یعنی من اور الا کے معنی الابتداء والانتہاء، ابتدا اور انتہا کے ہیں. وَهُمَا لَا تَدُلَّانِ عَلَيْهِمَا، لیکن یہ دونوں ان معنی پر دلالت نہیں کرتے. میں نے کہا نافذۃ مانے کھڑکی، باب مانے دروازہ. تو مجھے بتائیے کیا من مانے آپ کو اس طرح سے ڈکشنری میں ابتدا کا مل جائے گا؟ من مانے ابتدا، الا مانے انتہا، ملے گا؟ نہیں ملے گا. کہنے وہما، اور یہ دونوں یعنی من اور الا، ہما کون ہے یہاں؟ من اور الا. وہما لا تدلانے، دلالت نہیں کرتے. علیہما، علیہما میں کہاں ہما چلا جائے گا؟ علی الابتداء والانتہاء، یعنی من اور الا ابتدا اور انتہا پر دلالت نہیں کرتے. الا بعد ذکر، سوائے اس کے کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے ما یفہم منہ الابتداء، جس سے ابتدا سمجھ میں آتی ہے. الا بعد ذکر ما یفہم منہ الابتداء، سوائے اس کے کہ اس میں ذکر کیا جائے جس سے ابتدا سمجھ میں آئے، والانتہا اور انتہا سمجھ میں آئے. کالبصرۃ والکوفہ، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ. فی قولک، صحیح ہے آپ کے اس قول میں، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت میں چلا، من البصرۃ الی الکوفہ، بصرے سے کوفے تک. تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرے سے. انتہا کہاں ہوئی؟ کوفہ. تو جب اس سینٹنس میں اس طرح سے آئے گا تب من سے ابتدا اور الا سے انتہا معنی مراد لیے جائیں گے. تو پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیں اس تعریف کو. انہا کلمتن، تیزی کے ساتھ کہ یہ ایک لفظ ہے، لا تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرہا، یہ اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں کرتا، بل فی غیرہا، بلکہ اپنے غیر کے ساتھ مل کر معنی پر دلالت کرتا ہے. نحو من و الا، جیسے کہ من اور الا. فإن معناہم الابتداء والانتہاء، کہ ان کے معنی ابتدا اور انتہا کے ہیں. وہما لا تدلان علیہما، لیکن یہ ابتدا اور انتہا پر دلالت نہیں کرتے. الا بعد ذکر ما یفہم منہ الابتداء، سوائے اس کے کہ اس میں ذکر کیا جائے جس سے ابتدا سمجھ میں آئے، والانتہاء اور
انتہا سمجھ میں آئے. کل بصرتی والکوفہ، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ. فی قولکا، آپ کے اس قول میں. سر تو میں چلا، من البصرتی الی الکوفہ، بصرے سے کوفے تک. علاماتہ، علاماتہ سے مراد کیا ہے؟ علامات الحرف. ایک نمبر کا ذرا حاشیہ سا دکھ رہا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو علامت کہا گیا ہے، یہ علامت تسامحن کہا گیا ہے. تسامحن، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حرف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ اسم کی علامت پائی جائے نہ فعل کی علامت پائی جائے. جو اس کے دونوں بھائی ہیں، اسم اور فعل، تو اسم کی علامت نہیں ہے، فعل کی بھی علامت نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حرف ہو جائے گا. تو کہا اس کو علامت اس کی کوئی نہیں ہے، حرف کی کوئی پہچان نہیں ہے. یہ بس ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ یہ پہچان ہے. چونکہ سب کو بتا رہے ہیں ان کی پہچان، ان کی پہچان، تو آپ کو ایسا نہ لگے کہ اس کی پہچان کیا ہے. پہچان تو اس کی ہوتی ہے نا جس کے پاس کوئی نشانیاں ہوں. نہیں کہتے کہ ایک لاش ملی ہے جس کے اس پہ ہاتھ پہ فلاں ٹیٹو ہے، صحیح، جیب میں یا کائی کارڈ ملا ہے. تو پہچاننے کے طریقے اس کے ہوتے ہیں جس کا کوئی اپنا وجود ہوتا ہے. چونکہ حرف کے اپنے کوئی ذاتی معنی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا زمانہ نہیں ہے. وہ کس سے مل کے کام کرتا ہے؟ جب وہ جملے میں آئے گا، کسی سے ملے گا، تب جا کے اس کے معنی پیدا ہوں گے. خود اپنی اس کے ذاتی کوئی معنی، ذاتی کوئی علامت نہیں ہے. بس دیکھ لیجئے کیا علامتیں ہیں. وَهِيَ ثَلَاثُ، اور وہ 3 ہیں. 2 نمبر پہ بھی آ جائے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. يمكن ارجاؤها الى امر واحد وهو عدم قبوله علامات الاسماء وافعال. کہہ رہے ہیں کہ 3 کہہ رہے ہیں، 3 کو ہم 2 بھی کہہ سکتے ہیں. 3 کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم 2 بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به. یہاں پہ دیکھیے اسم میں کیا تھا؟ یہ یصح الاخبار عنہ و بہی. فعل میں کیا تھا؟ ان یصح الاخبار بہی لا عنہ. یہاں کیا ہے؟ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہی. نہ عنہ سے صحیح ہوگا نہ بہی سے. یعنی حرف کی نہ خبر دی جا سکتی ہے، نہ حرف سے کسی چیز کی خبر دی جا سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے زید من. اب من کیا؟ اس سے کوئی خبر مکمل ہوگی نہیں. دوسری پہچان کیا ہے مولانا؟ اللہ یقبل. اللہ یقبل. اچھا، یقبل منصوب کیوں ہے؟ غلام علی صاحب مجھے بتائیں کہ بتائیے بیٹا، ورنہ دور ہو تم کان کھینچتی تمہارا. بتاؤ. ارے یہ بھی نہیں بتاؤ گے تو کیا کروں؟ بولو. سکینہ آپ بتائیے. آہان کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اسم ہے اس کا. نہیں بھائی، کیا کر رہی ہیں آپ بھی؟ مضارع منصوب ہے تو تمہارے سے اتنے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اتنی دیر میں اگر بتاؤ گے یہ سب فالتو سوال ہے، کوئی سوال میں سوال ہے. مضارع منصوب کا میزان پڑھ چکے، صرف مقدماتی پڑھ چکے، صرف سادہ کا نمبر آ گیا، تم نے ابھی تم منصوب ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے. کیسے آدمی ہو تم لوگ جی؟ کیا کبھی آئے نہیں؟ اللہ کا اسم نصب کرتا ہے، ابھی تک نہیں پڑھا ہے. فعل مضارع پہ نصب ان کے علاوہ آتا ہی نہیں ہے.
کہیں نہ کہیں رہے گا، حتیٰ کے بعد بھی ہوتا ہے، لام تعلیل کے بعد بھی ہوتا ہے، تو کیا رہتا ہے؟ ان پوشیدہ ہوتا ہے اس میں۔ کیا سوچتے رہتے ہو بھائی تم؟ پہلے ٹانگ سے ٹانگ ہٹاؤ، چست بیٹھو، چست۔ اللہ یقبل علامات الاسماء، علامات کا اعراب بتائیے، کون بتائے گا مجھے؟ آپ بتائیں گے غلام علی صاحب؟ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں آپ۔ بتائیے، 50 بار گزر چکا ہے یہ، آپ بتائیے علی اصغر۔ ہے کیا بتایا سکینہ آپ نے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول وہی ہے۔ ہاں احسن، ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کسرہ، احسن، کیوں کسرہ ہے؟ سالم ہے، ہاں ڈر کے کیوں بتاتے ہو؟ جمع مؤنث سالم ہے، منصوب ہے کس سے؟ کسرے سے۔ اللہ یقبل علامات الاسماء، اسماء کا اعراب کیا ہوگا غلام علی؟ ہاں ایسے ہی بولا کرو، ٹھیک ہے؟ علامہ، ہاں اللہ یقبل علامات الاسماء، ٹھیک ہے، کہ قبول نہ کرے اسم کی علامتوں کو۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ یقبل علامات الافعال، کہ افعال کے علامتوں کو بھی قبول نہ کرے۔ اسماء اور افعال، مجھے یہ بتائیے شارف صاحب، یہ مفرد ہے کہ جمع ہے؟ اور جمع ہے تو کون سی جمع ہے؟ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر۔ احسن، بتائیے، بولو بولو، صحیح بول رہے ہو یار، ڈرتے کیا ہو تم لوگ؟ میری سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے۔ اللہ یقبل علامات الاسماء، اور علامات کون سی جمع ہے غلام علی؟ علامات جو جمع ہے یہ کون سی جمع ہے؟ سب جمع مؤنث سالم۔ احسن، بالکل بالکل، بولو بولو بولو، جلدی بولو۔ ہاں جمع مؤنث سالم، اس کی مفرد کیا بنے گی؟ علامت۔ احسنت۔ فوائد الحرف، حرف کے فائدے، کہہ رہے للحرف فی کلام العرب فوائد کثیرۃ، کہہ رہے حرف کے فی کلام العرب، عربی زبان میں فوائد کثیرۃ، بہت سارے فائدے ہیں۔ کالربط بین اسمین، جیسے دو اسموں میں ربط پیدا کرنا۔ ربط تو سمجھ میں آتا ہے، ربط کس کو بولتے ہیں؟ ربط، ہاں۔ نحو قول الامام علی بن الحسین، علی بن الحسین کون سے امام ہوں گے؟ بتائیں گے ہمیں بھنگور؟ چوتھے امام، احسنت مولانا۔ نحو قول الامام علی بن الحسین علیہ السلام، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ قول، الشرف فی التواضع، ٹھیک ہے، الشرف فی التواضع، تواضع کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کا عکس کیا ہے؟ تواضع ہے۔ تواضع میں انسان کا کیا ہے؟ شرف ہے۔ آپ جتنے متواضع رہیں گے خداوند عالم آپ اتنا ہی شرف عطا کرے گا، اور جتنا تکبر کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کو ذلیل کرے گا۔ کہہ رہے ہیں اسم اور فعل، دو اسموں میں رب پیدا کیا حرف نے۔ یہاں دو اسم کون کون سے تھے غلام علی؟ آپ بتائیے۔
الشرف اور التواضع، ان میں علامت کیا ہے اسم کی؟ الف لام ہے نا، اسی میں الشرفوں میں کیوں آپ نے اس کو اسم کہا، التواضع کو کیوں آپ نے اسم کہا؟ اسم کی پہچان ہے کوئی اس میں؟ علامت اسم آپ پڑھ چکے ہیں، بتائیے۔ الف لام تعلیل نہیں یار، الف لام تعریف، ہاں الف لام تعریف، ٹھیک ہے۔ یہ الف لام کا پایا جانا کیا ہے؟ اس کے اسم کی پہچان ہے، اور نہیں پھر تواضع میں ایک اور پہچان ہے، حرف جر کا آخر آنا، اس میں کیا ہے؟ دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ بھی اسم، دونوں اسموں میں کس نے رابطہ پیدا کر دیا؟ فی نے۔ دیکھیے وَاسْمٍ وَفِعْلٍ، ٹھیک ہے، وَاسْمٍ وَفِعْلٍ یعنی دو اسم اور دو فعل میں رابطہ پیدا کرتا ہے، جیسے وَرَبْتُ بِالْخَشْبَةِ، یہاں مجھے بتائیے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے شارف صاحب؟ ضربت فعل ہے، بالخشبۃ ہاں کون سا ہے؟ ضرب تو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، ہاں ایسا ہی کرو گے تو بڑے اطمینان سے بتا رہے ہیں۔ ارے بیٹا ایسی غلطیاں نہ کرو، امتحان دینا ہے تم لوگوں کو۔ فعل ماضی ہے، ہاں فعل ماضی ہے، یہ اطمینان سے کرسی پہ دو بار بولا نہیں، ایسا نہیں، جانتے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے، اور کوئی بات نہیں۔ ہاں بولیے آگے۔ ہاں بے حرف جر ہے اور الف لام بھی موجود ہے۔ ضربت بالخشبۃ، میں نے لکڑی سے مارا، تو ضربت کیا ہے؟ فعل، اور خشبہ ٹھیک ہے لکڑی اسم ہے، تو اسم اور فعل کے درمیان کس نے رابطہ پیدا کیا؟ اس با نے۔ با کیا ہے؟ حرف ہے۔ او جملتین، یا کیا کرتا ہے؟ دو جملوں میں ربط پیدا کرتا ہے۔ ابھی تک ہم نے پڑھا یا تو دو اسم میں ربط پیدا کرے گا یا اسم اور فعل میں کرے گا، اب ہے او جملتین، یا دو جملوں میں ربط پیدا کرتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے خداوند عالم کا قول ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ مجھے بتائیے ان نے یا کیا کام انجام دیا ہے؟ مجھے بتائیں، یہی بتائیے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان کا کوئی کام ہے یہاں پہ؟ جزم کس کو دیا ہے اس نے؟ شرط لگائی گئی، ہاں اور مجزوم ہو گئے فعل۔ دونوں میں علامتیں کیا ہیں؟ انہوں نے صحیح بتایا کہ ان تنصروں کو بھی نصب دے رہا ہے کہ جزم دے رہا ہے؟ جزم دے رہا ہے، اور ینصر کو بھی جزم دے رہا ہے۔ علامت جزم بتائیے دونوں کی۔ حذف نون اعرابی۔ کہاں ساکن ہے کس میں؟ کس میں ساکن ہے بتائیے بیٹا؟ واو، کیا نون اعرابی نہیں پڑھا ہے؟ حذف نون اعرابی، جمع کے صیغے میں کیا حذف ہوتا ہے؟ نون اعرابی حذف ہوتا ہے۔ یہاں پہ تب یہاں مجزوم ہے کس سے؟ بحذف نون، ٹھیک ہے، یہ بھول سدھاریے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، سمجھ میں آیا علی اصغر؟ ہاں اشتباہ نہ ہو۔ ینصرکم، جی کیا کہہ رہی ہیں؟ پھر سے بتا دیجیے، یہ نہیں سمجھا۔ یہ دیکھیے فعل مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں، یہ والے صیغے، فعل مضارع گردان آتی ہے کہ نہیں پہلے بتائیے؟ ہاں وہ تو ہے، نہیں آتی ہے تو یاد کریے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں
यफ़अलु नानी खालू यफ़अलु यफ़अलाने यफ़अलूना यफ़अलू। ये दो, इन दोनों पे आपको बता देता हूँ। जब जज्म लगता है तो ये तो क्या होगा, लम यफ़अल होगा, लेकिन ये क्या होगा, लम यफ़अला। नून इसका गिर जाएगा, यानी इस तरह के यफ़अलाने यफ़अलूना, फिर तफ़अलाने, फिर आ जाएगा तफ़अलाने, एक और तफ़अलाने, फिर तफ़अलूना। नहीं, हाँ समझ रही है, यानी पूरी गर्दान अगर लिखेंगे, अब ये मुअन्नस का सेगा या तफ़अलु, तफ़अलाने इसका गिरेगा, फिर आ जाएगा यफ़अलना, ठीक है, इसका नहीं गिरना है, फिर आएगा तफ़अलु, फिर तफ़अलाने ये गिरेगा, फिर तफ़अलूना गिरेगा, फिर तफ़अलीना का गिरेगा, तफ़अलीना का गिरेगा, फिर तफ़अलाने का गिरेगा, बाकी खत्म। यानी 7 सेगे हैं, 7 सेगे में से चुके ये तफ़अलाने और एक और तफ़अलाने, ठीक है, 3 तफ़अलाने हो जाता है, तो सब इसको बोलते हैं अफ़आले खम्सा, ठीक है, अफ़आले खम्सा। 5 फेल होते हैं सब ये। अफ़आले खम्सा मरफू होता है किससे, सुबूते नून से। यफ़अलाने को कहेंगे फेले मुज़ारे मरफू बेसुबूति नून, इसको कहेंगे फेले मुज़ारे मरफू बिज़्ज़म्मा, ज़म्मे से मरफू है, लेकिन इसको कहेंगे बेसुबूति नून, नून के रहने, नून रहेगा तो मरफू, नहीं रहेगा तो या तो मंसूब और मजजूब दोनों किससे होगा, हस्फे नून से। इसका भी नून गिर जाएगा, इसका भी गिर जाएगा, इसका भी गिरेगा, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे तो क्या क्या, ये फ़अलना तफ़अलु तफ़अलाने तफ़अलूना, तो ये तफ़अलाने तफ़अलूना का भी गिरेगा, तफ़अलीना का गिरेगा, फिर तफ़अलाने का गिरेगा, फिर तफ़अलना वैसे ही रहेगा, अफ़अलूना फ़लो में कुछ नहीं गिरेगा, मजज़ूम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नून एराबी, यानी ये मुअरब होता है किससे, नून की वजह से। तो यहाँ पे देखिए असल क्या था, असल था तंसुरूना, तंसुरूना जमा का सेगा है, यानी तुम लोग मदद करते हो। अब इन आया, इनकी खुसूसियत यह है कि इन हरफे शर्त है, जब आता है तो क्या करता है, 2 फेले मुजारे को जज्म देता है। एक फेले मुजारे को जज्म दे रहा है तंसुरू को, और दूसरे को दे रहा है यंसुरकुम को। तो इन तंसुरूना क्या हो गया, तंसुरू, किसकी वजह से, मजजूम होने की वजह से। तो इस तंसुरू को कहेंगे फेले मुजारे मजजूम बेहस्फिन नून, ठीक है। इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह क्या होगा, मफऊले बिही मंसूब, यंसुरकुम, कुम का भी क्या इराब होगा, मफऊले बिही, और यंसुर क्या होगा, इसको बोलते हैं तंसुरुल्लाह, ये फ़िअले शर्त है और ये जवाबे शर्त, ठीक है। यंसुरकुम, अगर ये करोगे तुम अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। तो ये काम अंजाम देंगी तो फिर क्या होगा, इसके नतीजे में ये आपको मिलने वाला है। गैर ज़ालिका मिनल फ़वाइद, क्या इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पे देखें इन तंसुरुल्लाह पूरा एक जुमला है कि नहीं, इन हटा दीजिए, इनको हटा देंगे, तंसुरूनल्लाह पूरा एक जुमला है, फेल भी है, फाइल भी है, मफूल बिही भी है। यंसुरुकुम ये भी क्या है, फेल फाइल और मफूल बिही, दोनों जुमलों को किसने रब्त दे दिया, इनने रब्त दे दिया। सबका माने तो पता चल रहा है बेटा, सबका इराब तो पता चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जो इसमें इस पूरी आयत में जिसका इराब आपको न मालूम हो। कुछ पूछना है तो बोलो, कुछ नहीं बचा। कुम का एक बार और बता दीजिए। कुम को बोलेंगे ज़मीर मुत्तसिल, कुम क्या बोलेंगे, ज़मीर मुत्तसिल मब्नी अला सुकून
فی محل نصب مفعول بہی، کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہی. یہ کم اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو مفعول بہی، اسم کے ساتھ آئے گا تو مضاف الیہ. جیسے کتابکم، ٹھیک ہے. لعن اللہ علی اعدائکم، تو اعدائکم کیا ہے؟ کم وہاں پہ اعداء مضاف، کم مضاف الیہ. ہاں کیا سوال تھا؟ اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فعل کے ساتھ مفعول بہی اور اسم کے ساتھ مضاف الیہ. جی چلیے دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں وغیر ذالک من الفوائد، اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں. التی سیاتی تعرفها فی القسم الثالث انشاءاللہ، کہ جب ہم تیسری قسم پڑھیں گے، یعنی پوری کتاب ہماری 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. پہلا اسم اسماء کے حوالے سے ہے، دوسرا افعال کے حوالے سے. نہیں، پہلا اسماء ہی کیا افعال بھی ہے اس میں؟ نہیں یار، پہلا اسم ہے، مرفوعات ہے، پھر منصوبات ہے، پھر مجرورات ہے. ایسے ہے، پہلے مرفوعات، پھر منصوبات اور اس کے بعد مجرورات. تو قسم ثالث میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ مجرور کے بارے میں. اس میں انشاءاللہ ہمیں حرف کے بارے میں اور معلومات ہوگی. اب کل انشاءاللہ تعریف الکلام و اقسامہ، کلام یعنی جملہ، تو انشاءاللہ کل ہم یہاں سے پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.